یہ محنت کی بات کرتے ہیں تو جب ڈاکٹر اشفاق کو کہتے ہیں کہ آئے ڈاکٹر صاحب پارٹی میں کام کریں تو ڈاکٹر صاحب حاضر ہوتے ہیں، اجمل سواتی حاضر ہوتے ہیں، نیوز میں جب وہ بات کرتے ہیں تو وسیم حسن حاضر ہوتا ہے، میاں برار حاضر ہوتا ہے اور عمر فاروق حاضر ہوتا ہے۔ اور جب جمعیت کی بات آتی ہے تو ہمارا مفتی صاحب مفتی دبئی صاحب جنہوں نے اپنی زندگی جمعیت میں لگا لی، لیکن جب باغی ٹکٹ کیا ہے تو ایک پیراشوٹر کو جو 4 مہینے پہلے شامل ہوا تھا اس کو ٹکٹ دے دیا۔ تو میرے بھائیوں یہ نمائن سکریہ ہے۔ اب آپ نے سوچتا ہے کہ ایک طرف وہ پارٹیاں جو میرے کو بالکل نظر انداز کیا، جنہوں نے من پسندی کی، جنہوں نے پیسے کے زور پہ امیدواروں کو آپ لے آئے، لیکن اب آپ نے سوچتا ہے پہلے میں آؤں گا اس شہر کے طرف۔ یہ بڑھتی ہوئی آبادی کا شہر ہے۔ 2005 کے زلزلے کے بعد کافی لوگ ہمارے کاران سے آئے، مختلف ایریے سے آئے، اس کی آبادی بڑھتی گئی، لیکن یہ یتیم شہر میں کہوں گا، اس لیے کہوں گا کہ نور والے 35 سال اقتدار میں رہے ہیں، تحصیل سے لے کر کے جو اوپر مرکز تک ان کی حکومت رہی ہے۔ وہ کرنٹ کیپٹن 70 صاحب تھے، وہ سیکنڈ وزیر اعظم تھے، لیکن اس شہر کی حالت نہ بدلی۔ اس شہر میں پینے کا جو پانی ہے میرے بھائیوں، اس سے ایپیٹائٹس پھیل رہا ہے، اس سے پیٹ کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ پھر میری تاریخ انصاف کو دیکھیں کہ محترم صالح محمد خان نے کہا میرا منشور ہے میں پانی لاؤں گا، میرے بھائی بابر خان نے کہا کہ میں پانی لاؤں گا، لیکن آج 4 سال گزرنے کے باوجود اس شہر کے جو باسی ہیں، جو آپ کو ضرور ٹیسٹ دیتے ہیں، اس میں پانی جیسی سہولت نہیں۔ دوسری بات، قبرستان کی اراضی، انہوں نے کہا کہ ہم جو شہر کی 4 سمتوں میں پانی آپ کو دیں گے، لیکن آپ 4 سال گزرنے کے باوجود آپ شہری جو ہیں ان کے پاس اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے کوئی قبرستان کی اراضی نہیں۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نوجوانوں کو گراؤنڈ دیں گے۔ آپ مجھے بتائیں ایک کثیر متاثر ٹرپل اسٹیڈیم ہے، وہ بھی اجمل سواتی اور احمد زمان صاحب جو ہمارے اسپورٹس افیسر ہیں وہ ہماری کوششوں سے واگزار ہوا، وہاں پہ ہمارے نوجوان ہمارے بچے کھیل رہے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی گراؤنڈ نہیں دیا۔ اسی طریقے پہ آپ اگر دیکھیں اس شہر میں بے نام ٹریفک ہے، اس میں اگر بخار چوک کو دیکھیں، اس میں پنجاب چوک کو دیکھیں، اس میں بینر چوک کو دیکھیں، وہاں پہ جو پیدل والی عوام ہے اس کے گزرنے کے لیے کوئی اوور بریک نہیں۔ تو آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ ایک وفاقی وزیر صاحب، ایک پارلیمانی سیکرٹری محترم صالح محمد خان، شیر منصور بابر سلیم، یہ کہتے ہیں ہم سے تو مسائل حل نہیں ہے۔ آپ چھوٹا سا بچہ کمال خان آئے گا وہ آپ کے مسائل حل کرے گا۔ شیم شیم شیم، یہ دور آپ کی آنکھوں میں دودھ ڈوب رہے ہیں، جو لوگ بڑے لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ مسائل حل نہیں کر سکتے۔ تو ایک جو تحصیل کا چیئرمین ہے جس کے محدود سے اختلاف ہوں گے، گلی والے کے وہ مسائل حل کرے گا، وہ جا کر کتنے بڑے پروجیکٹ کہاں سے لائے گا۔ پھر میرے بھائیوں ابھی مجھے کہا ہے کہ جناب ڈاکٹر اشفاق جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے اور آپ یہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں جناب والا نہ اجمل سواتی بکنے والا ہے، نہ ڈاکٹر اشفاق بکنے والا ہے، نہ ہمارے ہزاروں ورکر اور نہ امام صاحب شیخ کی عوام انشاءاللہ بکنے والی ہے۔ انہوں نے آپ کی کسر کرے کو دیکھ لیا ہے۔ آپ میں یہ کہوں گا کہ وزیر صاحب تم ریلوے کے منسٹر ہو، اگر شیخ حسین اپنے حلقے پنی میں 1400 لوگوں کو نوکریوں پہ لگا سکتا ہے تو وزیر اعلیٰ میں جب بسوں میں آیا تھا تو میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ آدم خان سواتی صاحب آپ پہلے کل کو چھوڑیں، وہاں تک ریل نہ لے کے جائیں، آپ پر بھاری کر دیں کہ ہم منصورہ کے گھر نہیں آئے، آپ خود کے لیے کچھ کرتے نہیں، اب جا کے لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، کسی کو فنڈ کا لالچ دیتے ہیں، کسی کو کھمبوں کی لالچ دیتے ہیں، کسی کو کچھ اور لالچ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری جو کلاس لے گا کون لے گا، عمران خان لے گا، کون لے گا پرویز خان صاحب لے گا، کون لے گا محمود خان لے گا،
ہماری وزارتیں خطرے میں ہیں، ہماری MP سے خطرے میں ہے۔ آپ نے فلانے کو جتانا ہے، فلانے کو جتانا ہے، لیکن بھائیو مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں دسا جاتا۔ مانسرا کی آواز، اس ضلع کی آواز ان نیوز والوں سے، ان PTI والوں سے، ان جمعیت والوں سے درجن بار جو ہے ڈر چکے ہیں۔ مجھے آپ سے بتائیں، اس شہر میں کوئی میڈیکل کالج ہے، اس ضلع میں کوئی نشہ برآمد صوبے میں لے کے آئے ہیں، یہاں پہ کوئی گراؤنڈ ہے جہاں کے سڑکیں آپ دیکھیں، ایک آواز سے مانسرا سے شہر میں کہوں گا، وہ مانسرا سے بڑک ہوتا سڑکوں کی کیا صورتحال ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مانسرا بدل گیا ہے، یہ تو خود بدل گئے ہیں، لیکن مانسرا نہیں بدلا، ضلع نہیں بدلا، تحصیل مانسرا نہیں بدلی، یہاں کے عوام کی تقدیر نہیں بدلی۔ اگر یہ بدلے ہیں تو یہ عوام سے بدل گئے ہیں، یہ اقتدار کے وجہ میں پس بات ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ حد پس کرو جو آپ کے سہارے پہ جو عوام کی آواز دے کر کے میدان میں آیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 31 مارچ کو آپ کی موت کی طاقت سے، آپ کے اثر ٹکٹ کی طاقت سے انشاءاللہ ہم ان کو اسلام آباد بتائیں گے، ہم ان کو پشاور بتائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ذاکر شاہ کامیاب ہو کر کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو تحصیل مانسرا ہے اس کی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ میدان میں آئے۔ میرے بھائیوں چونکہ 10 کینڈیڈیٹ آپ کے مقابلے میں ہیں، ماشاءاللہ ووٹ ایک مقدس ضمانت ہے، مفتی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ کو دیکھتے ہیں کہ سب میں تعلیم یافتہ کون ہے، کردار کے حوالے سے کون بہتر ہے، کون آپ کے مسائل جا کر کے حل کروا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ڈاکٹر اشفاق آئے گا، تمام میرے کونسلوں میں نیبرہڈ میں جو مسائل سامنے وہ دیے جائیں گے تاکہ وہ بھی عوام کو گراس روٹ پہ نمائیں۔ دوسری بات ڈاکٹر صاحب، ہم پوری تحصیل مانسرا کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر عوام کی طاقت سے عوام نے اعتراض کیا تو ڈاکٹر اشفاق کوئی تنخواہ جاتے نہیں دے گا۔ دوسری بات کہ اگر یہ منتخب ہو گیا تو اپنے دستوری اخراجات کام کر کے